ساری زندگی مسلح پہ بیٹھا جماعتیں کرواتا رہے گا، لیکن اس کے بیٹے وہ کسی دوسری لائن میں لگ گئے. کوئی کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی کسی اور لائن میں چلا گیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ معاذ اللہ وہ ساری لائنیں غلط ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اگر کمپیئر کریں، تقابل کریں، تو کیا مسلح امامت یا اس منبر رسالت کے برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں، قطعاً نہیں. پھر اس کے باوجود وہ مولانا نورانی علیہ الرحمہ وہاں ادھر ایک مسجد میں گئے، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی تو ایک مولانا صاحب سے انہوں نے پوچھا، مولانا آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، شکر ہے جناب میں نے اپنے بیٹوں کو منگتا نہیں بنایا، ایک میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک فوج میں کرنل ہے، ایک فلاں فلاں. مولانا صاحب فرمانے لگے، ظالم رخ، پہلے میں اپنی نماز اعادہ کر لوں. تجھ جیسے ظالم آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو حضور کے منصب کو یہ بھوکوں کا اور منگتوں کا تو منصب کہتا، اور تو کہتا ہے شکر ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو یہ نہیں بنایا. یہ تو نبیوں کا کام ہے. اور یقین جانے اس وقت ہم نے انبیاء کرام کے مشن کو اور ان کے یہ عہدوں کو مقامات کو چھوڑ دیا. آج کا پیر ہے وہ مسلح امامت کے قریب نہیں جائے گا. میرے بھائی پیری اصل کیا ہے؟ نبی کی نیابت اور نبی کا نائب اصل وہ ہے جو نبی کے مسلح کا اور منبر کا محافظ ہے. نبی کے قرآن کریم نے کیا فرائض بیان فرمائے؟ رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبیوں کے متعلق، خاص طور پر سید الانبیاء کے متعلق. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی تھی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا. یا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا، گھر بنا دیا تیرا، اب اس کعبہ میں جو لوگ آباد ہوں گے ان میں یا اللہ ایک رسول مبعوث فرما دینا. وہ رسول کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی ان لوگوں پر تلاوت فرمائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اب جو نائب رسول کہلائے وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی نہ کرے، حضور کے منبر کے قریب بھی نہ جائے، اور اسے وہ اپنے لیے مینا اور تانا سمجھے، اور وہ قرآن کریم کا پڑھانا وہ اپنے لیے یہ سمجھے کہ میرے سٹیٹس سے یہ بات نیچی ہے کہ میں قرآن پڑھاؤں. یہ ناظر قرآن پڑھانا یہ کوئی مینے والی بات نہیں. واللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے ناظر قرآن بھی پڑھتے تھے. ناظرہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور سے پڑھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو بھی پڑھاتے تھے. آپ کو معلوم ہے جناب انس رضی اللہ چھوٹے تھے جب حضور کی خدمت میں آئے. جناب عبداللہ بن عباس یہ 6 سال کے 8 سال کے حضور سے انہوں نے قرآن پڑھا، حضور سے انہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں. حضور نے تو نہیں فرمایا میں پی ایچ ڈی ہوں، میں فلاں لیول کا ہوں، اب میں عبداللہ کو پڑھاؤں، میں انس کو پڑھاؤں، میں صہیب کو پڑھاؤں، بلال حبشی کو پڑھاؤں، یہ کالے میرے شاگرد ہوں گے. نہ، یہ نبیوں کا کام یہی ہے کہ وہ نبی نسب کو نہیں دیکھتا، نبی عمر کو نہیں دیکھتا، نبی پیشے کو نہیں دیکھتا، نبی دل کو دیکھتا، نبی اس بندے کے جذبہ عبودیت اور اخلاص کو دیکھتا جو بھی نبی کے سامنے آ جاتا. دیکھیں نا قرآن نے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے جو بھی آپ کی اتباع کرے آپ اپنے بازو ان کے لیے بچھا دیجئے، نیچے کر لیجئے. آپ اپنے بازو ان کے لیے نیچے کر لیجئے، بچھا دیجئے، آپ ان کے لیے سراپا نیاز بن جائیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جہاں سے پیسے ملیں ادھر ہم پڑھا لیں، جہاں نہ ملیں وہ وہاں پر نہ پڑھائیں. یہ دین کے ساتھ بے وفائی ہے. اور ایسے لوگ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، ایک آدمی ہے وہ درزیوں کا کام کرتا، دوسرا آدمی ہے وہ لوہاروں کا کام کرتا، تیسرا آدمی ہے وہ بڑھئیوں کا کام کرتا، چوتھا آدمی ہے وہ ڈاکٹر ہے، پانچواں آدمی ہے وہ انجینئر ہے، چھٹا آدمی ہے وہ مولانا صاحب ہے، قاری ہے. میں کہتا ہوں سارے آدمی اپنا اپنا پیشہ کر رہے ہیں. اگر قاری صاحب کہتے ہیں میں نبیوں کا کام کر رہا ہوں تو بڑھئی بھی کہتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کام ہے. اگر لوہار بھی کہہ سکتا ہے میں داؤد علیہ السلام کی میراث کا وارث ہوں، درزی کہہ سکتا ہے میں ادریس علیہ السلام کی میراث کا وارث ہوں. لیکن کیا آپ کہیں گے کہ یہ نبیوں کا وارث ہے؟ میرے بھائی نبی کا وارث تب بنے گا جب تیرا کام نبی کے پیٹرن میں فٹ آئے گا. جب تو نے نبی کے طریقے کو، کیا نبی علیہ السلام نے کسی سے دین سکھانے کا معاوضہ مانگا؟ کوئی تعین کیا؟ انبیاء کرام کی تاریخ پڑھو. ہدیہ حضور نے قبول کیا علیحدہ بات ہے، ہدیہ حضور نے قبول کیا علیحدہ بات ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروریات کے لیے بیت المال سے آپ روزینہ لیتے تھے،
علیحدہ بات ہے، لیکن کہیں سے کوئی ڈیمانڈ، اور یہ آپ جو آج کل یہ دین کے نام سے نعت خانوں کو ڈیل کر کے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے میں آپ یہ سنتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی صرف کانوں کی لذت ہے، یقین جانے کانوں کی لذت ہے۔ اگر آپ خدا کے لیے یہ سنتے ہوتے تو پھر آپ کو یعنی ایسے لوگ بھی مل سکتے تھے جو سادہ پڑھنے والے ہوں، باعمل ہوں، اور قرآن کریم پر خود بھی عمل کرتے ہوں، اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے ہوں، آپ انہیں بلا لیتے، ان سے سن لیتے۔ آپ نے مخصوص قسم کی لے والا، مخصوص ترنم والا، مخصوص آواز والا، مخصوص فیم والا، اتنے بڑے پیسوں کے ساتھ اگر آپ نے ہائر کیا تو اس کے پیچھے ضرور نفسانی خواہشات ہوں گی۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم نبی کے انبیاء کے پیٹرن میں فٹ نہیں رہے، وگرنہ ہم اگر اپنے اس پیشے کے ساتھ مخلص ہوتے تو پھر ہمارے لیے وہی اسی طرح کا عروج کا زمانہ ہوتا جیسے رب تعالی نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں صرف 19 نمازیں یہ خود نہیں جماعت کروائی ہیں پوری زندگی میں۔ حضور جب تک جماعت فرض رہی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 19 نمازیں اپنی زندگی میں خود نہیں پڑھائی ہیں پوری زندگی میں، باقی ساری نمازیں حضور نے جماعت کروائی ہیں، حضور نے خود جماعت کروائی ہیں۔ 17 نمازیں جناب ابوبکر صدیق نے، 2 نمازیں جناب عبد الرحمن ابن عوف نے، بقیہ ساری نمازیں حضور نے کروائی ہیں۔ میرے بھائی جو تیرے نبی کا اتنا محبوب پسندیدہ مسلح ہے، تو اس سے کیوں باغی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا قالا انی جاعلک للناس اماما۔ یقین جانے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے یا کریمہ پڑھ کے، جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام جب یاد آتا کہ یہ تو وہ جگہ ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات میں کامیابی کے بدلے میں ملی۔ جا ابراہیم، تو نے بیٹا ہماری راہ میں قربان کیا، ہم نے اسے بچا لیا، علیحدہ بات ہے۔ تو نے ہمارے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، جا تو نے ہمارا گھر بنا دیا، جا تو نے فلاں کام کیا، نتیجے کے طور پہ ہم نے تجھے دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ امام بننا اتنی بڑی بات ہے۔ وہ کہنے لگے قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی یہ منصب عطا فرما۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگوں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، ظالم لوگوں تک عہد نہیں پہنچے گا۔ اب جو مصلی کا وارث ہے جو نہیں ہے وہ خود فیصلہ کر لے۔ اب اس کے بعد ایک یہ بات آپ یہ بات سمجھ گئے، اس سے اگلا دوسرا مرحلہ، آج جو ہمارا مساجد کے ساتھ رویہ، جو لوگ جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا مالی فراخی دیتا ہے سوائے چاند دیکھ کے ان کا دماغ خراب ہو جاتا، وہ مساجد کے ساتھ ان کی وابستگی، قلبی تعلق، عبادات کا تعلق، حاضری کا تعلق وہ ماند پڑ جاتا، خدمت کا تعلق بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جاتا۔ قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے پارہ 1 اور پارہ 17 2 مقامات پر مفہوم قریب ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وہ پیچھے آیا کریمہ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس کعبہ شریف کو، اس گھر کو لوگوں کے لیے امن بھی اور لوٹنے کی جگہ بھی بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اور اے اسماعیل علیہ السلام ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اور اے اسماعیل